ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا اور چائنا جو ہے وہ دیوالی کی سویٹس دے رہے ہیں آج. بڑا امپورٹنٹ دن ہے انڈیا چائنا کے ریلیشنز میں. اتنی دیر تو کبھی ایسے نہیں ہوا. لیکن دوسری طرف پاکستان اور چین کا ہنگامہ ہو گیا ہے. اب چائنیز امبیسڈر جو ہیں انہوں نے پاکستان کے حوالے سے بڑی سخت پوزیشن لی ہے. کل ایک کانفرنس ہو رہی تھی چائنا ایٹ 75. تو چائنیز امبیسڈر جو ہیں جیانگ زیڈونگ انہوں نے کہا جناب انہوں نے پاکستان کے فورن منسٹر کی کلاس لگا دی اور وہ ان کو جسے کہتے ہیں نا پاکستان کے فورن منسٹر کو سنب کر دیا. ٹھیک ہے جی. اور اس کے اوپر شاید پاکستان یہ محسوس کر رہا تھا کہ ہم جو چائنیز امبیسڈر ہیں ان کو سمن کریں گے. یہ بھی سننے میں آ رہا تھا کہ ہم ان کو سمن کریں گے. اب دیکھنے کی پوزیشن یہ ہے کہ دیکھیں جو چیز سمجھیں آپ کل ہوا کیا ہے. جو چائنیز پہ حملہ ہوا ہے ریسنٹلی تھوڑا دن پہلے اس پہ وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم جو ہے نا وہ یہ زیادتی ہے, ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے. ٹھیک ہے جی. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک امپورٹنٹ چیز تھی اس سینس کے اندر. ٹھیک ہے. اچھا ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ کوششیں کر رہا ہے کہ چائنا کو کوئی سی پیک 2 میں انویسٹمنٹ کرے, لیکن مجھے نہیں لگ رہا چائنیز اب انویسٹمنٹ کریں گے جو سچویشن سامنے نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے نا جناب. چائنیز امبیسڈر جو ہیں انہوں نے سننے میں آ رہا ہے کہ کل پاکستان کے فورن منسٹر کو روکا ہے, ٹوکا ہے, اور ان کے بارے میں جو باتیں کی ہیں ان کو کہا ہے کہ بھائی ایسے نہیں چل سکتا جیسے آپ کر رہے ہو. 6 مہینے کے اندر 2 حملے ہمارے اوپر ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ میرا خیال ہے کہ امپورٹنٹ چیز ہے. اب کل ہوا یہ کہ چائنیز نے جب اور پاکستانی فورن منسٹر بیٹھے ہوئے تھے تو اس کانفرنس کے اندر تو پاکستان نے کہا کہ ہم سی پیک 2 میں انویسٹمنٹس آ رہی ہیں. چائنیز نے کہا ایسے نہیں ہو سکتا. آج تک چائنیز نے کبھی پاکستان کو ایسے نہیں کہا. ٹھیک ہے جی. پاکستان کے فورن منسٹر کیا جو ہے دیکھیں پاکستان کے فورن منسٹر بھائی فورن منسٹر ہے. ایک امبیسڈر اٹھ کے پاکستان کے فورن منسٹر کو سنب کر دے. پاکستان کتنا ایک اپولوجیٹک پوزیشن لے کے بیٹھا ہوا ہے. اور چائنیز جو ہیں ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں کوشچن یہ ہے کہ اب ہوا یہ ہے کہ چائنیز جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے جو آپ سیکیورٹی میئرز لے رہے ہیں. کل کانفرنس ہوئی اسلام آباد کے اندر. اس کانفرنس میں چائنیز امبیسڈر 2 دفعہ بولا. اس نے کہا کہ جو اسحاق ڈار پاکستان کا ڈپٹی وزیر اعظم کہہ رہا ہے میں اس پہ رائٹ ٹو ریپلائی کرنا چاہتا ہوں آن سیکیورٹی آف دا چائنیز. اس نے کہا 6 مہینوں میں 2 دفعہ ہم پہ حملے ہو رہے ہیں. اب کوشچن یہ ہے کہ کیا چائنیز کو نہیں پتا تھا بلوچستان میں کس طرح کے حالات ہیں؟ کیا چائنیز کو نہیں پتا کہ خطے کے اندر اور ممالک کی کیا پینیٹریشن ہے؟ پاکستان کو یہ تو کہا جاتا ہے کہ آپ جو پرپیٹریٹرز ہیں ان کے خلاف ایکشن لیں. تو کیا چائنا کو اس چیز کا نہیں پتا کہ افغانستان کے اندر ٹی ٹی پی بیٹھی ہوئی ہے جو چائنیز پہ حملے کرتی ہے؟ وہاں تو آپ جھپیاں ڈالتے ہیں افغانیوں کے ساتھ. آپ ضرور ڈالیں. وہاں تو آپ اربوں ڈالر کی ٹریڈ کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں. آپ کو چاہیے ریئر ارتھ میٹلز چاہیے, آپ لیں جا کے چائنا سے, ہم آپ کو منع تھوڑی کرتے ہیں. لیکن دا کوشچن ریمینز آپ لیں افغانستان سے ریئر ارتھ میٹلز, لیکن کوشچن یہ ہے کہ بھائی ہمارے لیے آپ کیوں مسئلہ یہ پیدا کریں؟ کیا بلوچستان کی کنڈیشن جب آپ نے 10 سال پہلے انویسٹمنٹ کی تھی کیا آپ کو بلوچستان کی سیکیورٹی اینڈ لا اینڈ آرڈر سچویشن کا نہیں پتا تھا؟ کیا نہیں پتا تھا کہ اس خطے میں نان اسٹیٹ ایکٹر کیسے آپریٹ کرتے ہیں؟ سوال تو یہ بھی ہے نا ایک, بجائے اس کی کہ چائنا پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو. اب بیسیکلی چائنیز کیا سمجھتے ہیں؟ چائنیز یہ سمجھتے ہیں کہ سم ویئر سم ہاؤ, یہ میری اسیسمنٹ ہے, آئی مے بی رانگ آن دس, کہ شاید پاکستان جو ہے وہ امریکنز کی وجہ سے سی پیک اور چائنیز انویسٹمنٹ کو کنفیوز کر رہا ہے اور ٹربل میں لے کے آ رہا ہے. یہ ان کے آپ سمجھ لیں دماغ میں ایک چیز ہے, وہ یہ محسوس کرتے ہیں, ان کی یہ آبزرویشن ہے اس چیز کو. ٹھیک ہے. مجھے میں یہ چیز مطلب وہ جسے کہیں گے نا میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس نے کہا کہ چائنیز امبیسڈر کہتا ہے جی ہمارے لوگوں کی سیکیورٹی سب سے امپورٹنٹ ہے.
یہ ظاہری بات ہے، ہونی چاہیے، ہم یہ نہیں بھارت اس وقت پوری دنیا کا ایک توجہ کا مرکز بن چکا ہے. وہاں پہ ابھی ریسنٹلی جرمنی کے چانسلر تھے شولز، وہ آئے اور 6 سب مرین بھارت کے اندر بنانے کا انہوں نے وہاں پہ کانٹریکٹ سائن کیا. پھر اس کے بعد وہاں سے جو اسٹوڈنٹس اور دوسرے امیگرینٹس جو لوگوں لے کے جائیں گے، وہ 20,000 پہلے لمٹ تھی، اب اس کو 90,000 انہوں نے کر دیا. میرا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ بھارت کی ترقی کا سیکرٹ سب سے بڑا انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی ہے. کمپیوٹر تعلیم، ٹیکنیکل تعلیم، سٹیم سبجیکٹس کی تعلیم کی طرف توجہ، اور اس وقت بھارت کا جادو سر چڑھ پہ بول رہا ہے. ابھی جرمنی کے چانسلر واپس گئے ہی نہیں تھے تو ساتھ ہی اسپین کے جو پرائم منسٹر ہیں وہ گجرات میں لینڈ کر گئے. وہ گجرات میں کیا کر رہے ہیں؟ گجرات کے اندر، بھارت کے اندر ایئر بس کا ایک پلانٹ ہے، اس کا افتتاح کیا ہے 9.9 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ سے. وہاں سے نہ صرف بھارت اپنی ضرورت کے لیے طیارے بنائے گا بلکہ ان کے پارٹس بھی بیچے گا. میں مسلسل اس کا سب سے بڑا ناقد رہا ہوں کہ ہم عباسیت دور کے بعد مسلمانوں نے تعلیم سے منہ پھیر لیا اور انہوں نے بالکل توجہ جو ہے وہ سائنس اور تعلیم سے جو اپنا ناراض ہو گئے. اس کے بعد اور اس کے بعد آپ نے دیکھ لیا ہے کہ اس وقت 9 ملین ریزیڈنٹس آف اسرائیل وہ کس طریقے سے مسلمان 2 بلین سے زیادہ ہیں ان کو ہینڈل کر رہے ہیں. اس میں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، جینوسائیڈ ہو رہا ہے، قتل عام ہو رہا ہے، اور نہ صرف دوسری دنیا بلکہ مسلمان دنیا بھی بالکل خاموش ہے. اور ان کی ترقی کا بھی سیکرٹ صرف یہی ہے، تعلیم، سٹیم سبجیکٹس، میتھ، اور جتنے نئے ٹیک سٹارٹ اپس ہوتے ہیں وہ اسرائیل سے شروع ہوتے ہیں. یونیکارن ہے ان کی ریسرچ ہے. بلکہ سب سے بڑی بات یہ ہے جو جنگیں لڑ رہے ہیں، ان جنگوں کے اندر بھی وہ نئے نئے پروگرام اپنے ٹیسٹ کر رہے ہیں جو بعد میں وہ بیچیں گے، جو اسرائیل کی ترقی اور سپریمیسی کا باعث بنے. لیکن آج ہم کہاں کھڑے ہیں یہ آپ کو مجھے یہ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہاں پہنچا ہوں پاکستان کے اندر. میں نے 1-2 میٹ دا پریس کانفرنس جو کی، مسلسل یہ سوال کیا گیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جیتیں گے تو پاکستان میں دودھ کی نہریں کس طرح چلیں گی. بلکہ میرا ایک سوال ہے، اس کو میڈیا نے بہت اٹھایا جب انہوں نے یہ کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو پاکستان کے لیے کیوں اتنا سینسیٹیو ہونا چاہیے، اتنا فکر مند کیوں ہونا چاہیے. پاکستان کو پاکستانیوں نے ہی بچانا ہے. پاکستان کے لیے پاکستانیوں کو فکر مند ہونا چاہیے، بجائے کہ سمندر پار، 7 سمندر پار ایک صدر جو آئے گا اور آپ سوچ رہے ہیں کہ وہ آئے گا اور ہماری قسمتوں کے دروازے کھل جائیں گے. یہاں بڑے بڑے لوگوں نے اگلے دن دعوے کیے، میں حیران تھا. ان میں بڑے بڑے وکلا تھے